نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین، بزرگ دوستو اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے بہت سے تفصیلی مسائل سنے ہیں، جیسے ڈپازٹ پر زکوٰۃ، اور ہم نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے، کیا نیت سے خریدی ہے، اس پہ زکوٰۃ، بہت سارے مسائل سنے۔ اب کچھ ایسے ہی مسائل جو روزانہ ہمارے سامنے پیش آتے ہیں ان کو سنیں گے، اور انشاءاللہ کل سے ہم زکوٰۃ کے جو مستحقین ہیں، یعنی زکوٰۃ ہم نے نکال دی، اب زکوٰۃ پہنچانا یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے صحیح جگہ پر، اس کے متعلق سنیں گے۔ تو آج جو سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے، عام طور پر پوچھا جاتا ہے کہ مولانا اگر کسی پہ قرض ہو تو کیا وہ بھی زکوٰۃ نکالے گا؟ جس پر قرض ہوتا ہے دوستو اس کو مقروض کہتے ہیں، مقروض۔ تو اس میں دو تین چیزوں کا خیال رکھنا اور سمجھنا ضروری ہے۔ قرض دو وجہ سے لیا جاتا ہے۔ ایک تو آدمی قرض اس لیے لیتا ہے کہ اس کی حاجت اصلیہ، یعنی اس کی جو بنیادی ضرورت ہے، بیسک جو اس کی نیڈس ہے، وہ پوری نہیں ہوتی۔ جیسے ایک آدمی نے قرض اس لیے لیا ہے کہ بیچارے کے گھر میں سامان ہی نہیں تھا کھانے پینے کا، وہ اتنا مجبور ہوا کہ دوسرے سے اس کو مانگنا پڑا۔ یہ مانگنے وغیرہ کے مسائل انشاءاللہ بعد ملیں گے، سوال کب کرنا جائز ہے کب نہیں جائز ہے، صرف ایک مسئلہ میں سمجھا رہا ہوں اس لیے مثال دے رہا ہوں۔ یا پھر کوئی ایسی ضرورت اس کو آن پڑی، بہت اچانک میں اس کے گھر میں کوئی بیمار ہو گیا، یہ روز کھانے کمانے والا آدمی تھا، اچانک میں وہ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں نکلا تو اس نے قرض لے لیا۔ تو مجبوری کی حالت میں آدمی نے قرض لے لیا اور اس کے پاس اس کا کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص کہ وہ زکوٰۃ دینے کا تو سوال ہی نہیں آتا، وہ زکوٰۃ کہاں سے دے گا؟ بلکہ اس کو زکوٰۃ دی جائے گی، قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنا بزنس بڑھانے کے لیے قرض لیتے ہیں، جو اپنی ویلتھ اور پراپرٹی بڑھانے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ ہمارے استاد بہت اچھی بات کہتے تھے کہ جو دیش کے بڑے بڑے ادیوگ پتی ہیں، یہ لوگ آج سب سے زیادہ قرض میں ہیں۔ ابھی جو ہے اڈانی گروپ، یہ پورے دنیا کے اعتبار سے بھی چوتھے نمبر پہ تھا کہ مالدار آدمی ہے، لیکن اگر ہمارے ملک کے اعتبار سے دیکھیں تو سب سے زیادہ قرض اسی پہ ہے۔ اس کی کمپنیوں کا انالائز کریں گے آپ کہ اس کی کمپنی میں سے کون سی کمپنی کا اسٹاک شیئر اچھا ہے، کون سا ڈیٹ فری ہے، مطلب قرض نہیں ہے اس کے اوپر، تو ایسا آپ کو کوئی بھی شیئر نہیں ملے گا اس کا۔ مطلب اتنا قرضہ ہے ان لوگوں کے اوپر کہ جس کی انتہا نہیں۔ اگر وہ غائب ہو گئے تو ہمارے دیش کی جو اکنامی ہے وہ دھڑ سے گر جائیں گی۔ اس کے لیے جب ان کا کوئی غلط خبر آتی ہے اور شیئر سن کے گرتے ہیں تو بینک کے شیئر بھی گرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ پورے بینک نے جو ہے لاکھوں کروڑ ان کو دے کر رکھے۔ تو آپ کیا بولیں گے؟ اگر مثال کے طور پر وہ شخص ایمان والا ہوتا تو وہ زکوٰۃ نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ نکالنا ہی پڑتی۔ ارب پتی، خرب پتی، کون سے پتی ہے وہ، لیکن ان کے اوپر قرضہ ہے۔ وہ قرضہ اس لیے ہے کہ ان کو اور پیسہ بڑھانا ہے۔ تو اصول یہ ہے شریعت کا، مسئلہ یہ ہے کہ مقروض اگر صاحب نصاب ہو، جس نے قرض لے رکھا ہے اپنی جو ہے پراپرٹی بڑھانے کے لیے یا دوسرے کسی قرض سے، ضرورت اصلیہ کے لیے قرض نہیں لیا اس نے، بس ایسے لیا ہے کہ یہ بن جائے وہ بن جائے، اس سے لیتا اس کو دیتا، رولنگ کا قرضہ، تو وہ صاحب نصاب ہے تو وہ بھی زکوٰۃ نکالے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہم میں سے اگر کسی نے ضرورت اصلیہ کے لیے قرض نہیں لیا ہے بلکہ رولنگ کے لیے لیا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو وہ بھی کیا کرے گا؟ زکوٰۃ نکالے گا۔ جیسے بعض لوگ جو ہے ایک دکان ایک مکان رہتے ہوئے دوسرے مکان کے لیے لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں، وہ لینا نہیں لینا وہ جائز ہے ناجائز وہ بات کی بات ہے، وہ بعد میں مسئلہ ڈسکس کریں گے۔ لیکن جو لوگ ایسا کر چکے ہیں پراپرٹی بڑھانے کے لیے اور ان کے پاس گھر میں سونا بھی ہے، ان کا سب سیٹ ہے، سب اچھے سے چل رہا ہے، بس انہوں نے ایک ایکسٹرا چیز بنانے کے لیے قرض لیا ہے، تو وہ بھی زکوٰۃ نکالیں گے۔ ایسا نہیں بول سکتے ہمارے پہ تو قرضہ ہے ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں گے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارا سال پورا نہیں ہوتا، یعنی رمضان نہیں آتا، ہم نے اگر رمضان فکس کیا ہے تو، اور اس سے پہلے ہم کو کوئی ضرورت مند مل جاتا ہے اور واقعی وہ ضرورت مند ہوتا ہے اور ہمارے پاس کوئی دوسرے پیسے نہیں ہوتے کہ ہم جس سے اس کی مدد کر سکیں، تو کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد ایڈوانس میں کی جا سکتی ہے؟ تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے۔ یعنی مسئلے کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کو ایڈوانس میں نکال سکتے ہیں کہ سال پورا ہونے سے پہلے، تو نکال سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جو سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ کی نیت سے کسی کو دے گا ایڈوانس میں، اس کا اس وقت صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ عام صدقہ اس کا شمار ہوگا، یہ ایک عام مدد اس کی شمار ہوگی، زکوٰۃ اس کی ادا نہیں ہوگی اگر وہ اس وقت صاحب نصاب نہ ہو۔ ایک آدمی جو ہے صاحب نصاب، جیسے ہم نے تاریخ فکس کی ہے کہ 10 رمضان کو ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اب آئندہ 10 رمضان جب آئے گا تو زکوٰۃ اس کی اسی وقت نکلیں گی اگر وہ 10 رمضان کو صاحب نصاب ہے، اس کے نصاب پر ایک سال گزر گیا ہے، لیکن اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح اگر وہ بیچ میں صاحب نصاب نہیں ہے اور وہ ایڈوانس زکوٰۃ نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر وہ صاحب نصاب اس وقت ہے جس وقت وہ زکوٰۃ نکال رہا ہے ایڈوانس میں، تو وہ پھر بعد میں جب زکوٰۃ کا کیلکولیشن کرے گا تو اتنے پیسے اس میں سے مائنس کر دے گا کہ میں نے تو یہ نکال چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایڈوانس زکوٰۃ جو ہے یہ بھی نکالی جا سکتی ہے اس شرط کے ساتھ۔ اسی طرح جو شخص جس کا اچانک میں انتقال ہو گیا، ہم میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو چکی تھی، اس کا نصاب بھی پورا تھا اور اس کا وقت بھی پورا ہو چکا تھا زکوٰۃ دینے کا، لیکن کسی وجہ سے اس نے دیا نہیں تھا یا نکال کر کے سائڈ میں رکھا ہوگا،
اب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی جو وراثت تقسیم ہوگی تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ اس کا مال ہے ہی نہیں، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر ایک لازم کی ہوئی چیز ہے۔ تو اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے مال میں سے بھی اگر وقت پورا ہو گیا تو زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مرنے والا جو ہے اس پہ کوئی قرض ہے تو اس کا قرض ادا کر دے، کوئی حق ہے تو اس کا حق ادا کر دے، اسی طرح زکوٰۃ ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کی جائے۔ اسی طرح ایک عام مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں مردوں سے زیادہ عورتوں کے پاس چیزیں ہوتی ہیں، مرد کے پاس جو ہے کیش وغیرہ کچھ ہوتا ہے تو ہوتا ہے، وہ بھی جو ہے کبھی رہتا ہے کبھی نہیں رہتا ہے، لیکن عورتوں کے پاس تو فکس سونا وغیرہ ہوتا ہی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ کہ اگر عورت کے پاس اتنا سونا ہے یا اتنا کیش ہے کہ وہ صاحب نصاب بن چکی ہے تو زکوٰۃ تو اس کو دینا ضروری ہے، تو اب اس کی طرف سے زکوٰۃ کون نکالے گا؟ کیونکہ عام طور پر یہ پوچھا جاتا ہے، ہمارے مسلم معاشرے میں عام طور پر اکثر عورتیں تو کام نہیں کرتی، ہاؤس وائف ہوتی ہے وہ، تو دوستو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہی زکوٰۃ نکالے گی۔ عورت پر زکوٰۃ فرض ہے تو عورت نکالے گی، مرد پر زکوٰۃ فرض ہے تو مرد نکالے گا۔ لیکن دوستو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ عورتیں جو ہے گھر کا کام کرتی ہیں، باہر کے کام کرتے ہیں، تو اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف سے زکوٰۃ نکالتا ہے، جیسے عام طور پر لوگ نکالتے ہیں، تو یہ بھی کافی ہے، نکال سکتے ہیں بیوی کی طرف سے۔ لیکن ایک شوہر بہت زیادہ ڈھیٹ ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں، جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، اپنا اپنا دیکھنے کا، تو اگر مثال کے طور پر ایسا ہے کسی کے گھر میں، تو اگر شوہر نہیں نکالتا تو یہ بول کر چھوٹ نہیں سکتی بیویاں کہ میرا شوہر نہیں نکالتا تو میں کیا کروں، اس کو نکالنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نکالیں گی کہاں سے، وہ تو کمانے نہیں جاتی۔ تو اصول یہ ہے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، وہ نہ کمائے، اس کے پاس صاحب نصاب کے بقدر اس کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو بھی کچھ ہے، تو وہ اس میں سے ہی بیچ کر کے جب تک کہ وہ نصاب کے نیچے نہیں جاتا اس وقت تک اسی میں سے بیچ کے وہ زکوٰۃ نکالے گا یا نکالے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بہانہ بنا کر نہیں چلے گا کہ میرا شوہر نہیں نکالتا میں کیسے نکالوں، آپ کو بیچ کر کے نکالنا پڑے گا، کیونکہ آپ کو اللہ رب العزت نے صاحب نصاب بنایا ہے۔ جب تک کہ نصاب کے نیچے نہیں جاتا جب تک کہ آپ کو وہ کرنا پڑے گا، ایک بار نصاب سے نیچے چلے گیا، آپ صاحب نصاب نہیں رہے تو پھر آپ پر ابھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ تو یہ بھی مسئلہ عام طور پر پوچھا جاتا ہے اور بہانہ بنایا جاتا ہے کہ ہمارا شوہر نہیں نکالتا، بہرحال لیکن ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے لوگ بغیر بولے بغیر مسئلہ پوچھے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی طرف سے خود زکوٰۃ نکالتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں ہم نے پیسے دے دیے زکوٰۃ کے اعتبار سے تو ان کو کچھ غلط عادتیں ہوتی ہیں، شراب کی عادت ہوتی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے کا مس یوز کریں گے، غلط استعمال کریں گے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہم کسی کو سامان دے سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے وغیرہ جو اس کی ضرورت اصلیہ ہے وہ دے سکتے ہیں؟ تو یقیناً دے سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلکہ زکوٰۃ ہاتھ میں نہیں دینا چاہیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ اس کو ضائع کرے گا، تو اس کی جو ضرورت ہے، اس کے اوپر قرضہ وغیرہ ہے، وہ ہم جو ہے اس سامنے اس کے ہاتھ میں دے کے پھٹا دے، یا اس کے بچوں کی اسکول کی فیس وغیرہ کا مسئلہ ہے، اس کو دیں گے تو فیس تو گئی، سب جائے گا، تو فیس بھروا دیں، تو یہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں پیسے ہی دینا ہے، بلکہ کسی اور طریقے سے بھی اس کی مدد کی جا سکتی ہے جو اس کو ضرورت ہو۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ مولانا میں نے جو ہے آج سے 5 سال پہلے ایک شخص کو قرض دیا تھا، لیکن ابھی تک وہ قرض لوٹانے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو رہا۔ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جس نے قرض لیا ہے اس کے راستے ہی نہیں بن پاتے، بیچارے نے لے لیا کھا لیا لیکن اب دینے کے لیے اس کے پاس چارہ ہی نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ان کا کام ہی قرض لینے پہ چلتا ہے، اس سے لیتے اس کو دیتے، اس سے لیتے اس کو دیتے، اور ان کی نیت ہی ہوتی ہے کہ کس کو دینے کا نہیں ہے۔ بہرحال دونوں صورتوں کے اندر قرض دینے والا جو دے کر پھنس گیا ہے بیچارہ، وہ قرض دینے والا یہ پوچھتا ہے کہ مولانا اگر میں جس کو میں نے قرض دیا ہے اگر وہ قرض اس کا میں معاف کر دیتا ہوں تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو جائیں گی؟ وہ بولتے ہیں نا مرے لی مرغی اللہ کے نام پہ، اب مرغی مر گئی تو کیا کرنے کا، بولے مدرسے میں دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، اب مری تو کیا کریں گے؟ تو ایسا نہیں بھائی، یہ اصول نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کو اس کا مالک بنانا اس وقت ضروری ہے، تو اس کو تو ہم نے پہلے اس کو قرض دے دیے تھے، اس کھا پی کے موکلا ہو گیا، اس کے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں، تو یہ ایسی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کی صورت اس طرح ہو سکتی ہے کہ وہ جس نے قرض لیا ہے اور واقعی مستحق ہے وہ، تو ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں بھائی یہ لے، یہ میں تیرے کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، بول سکتے ہیں آپ کی زکوٰۃ دے رہا ہوں کر کے بول سکتے ہیں، یا میں تیری جو ہے دوسرے طریقے سے مدد کر رہا ہوں، اب وہ لے لے تو پھر اس سے تقاضا کر سکتے ہیں بھائی ابھی میرا قرضہ دے دے جو میں نے دیکھو پہلے دیا تھا، تو ایسی صورت بن سکتی ہے۔ لیکن یہ بول کر کے کہ جب نہیں دے رہا تو جانے تو زکوٰۃ کی نیت کر لیتے، تو ایسی زکوٰۃ ادا ہونے والی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کو زکوٰۃ کو ریپیٹ کرنا پڑے گا، پھر سے دینا پڑے گا آپ نے، کیونکہ وہ زکوٰۃ کا مسئلہ جو پورا کیا ہی نہیں۔ تو یہ بھی بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر معاف کر دیا تو زکوٰۃ ادا ہوگی کیا؟ ایسی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر صاحب نصاب آدمی ہے، ماشاءاللہ ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہے، سب چیز برابر چل رہی ہے ابھی اس کے پاس، لیکن اس سال مسئلہ ایسا ہے جیسے لاک ڈاؤن میں ایسا اکثر لوگوں کے ساتھ مسئلہ ہوا تھا کہ بھائی میرے پاس پراپرٹی بھی ہے، میرے پاس سونا بھی ہے، میں ہر سال زکوٰۃ نکالتا ہوں، لیکن ابھی میرے پاس کیش نہیں ہے، میرے پاس ابھی دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، کچھ کام اٹکے ہوئے وہ جیسے کلیئر ہو جائیں گے تو میں اپنی زکوٰۃ نکال دوں گا۔ تو یہ لوگ کیا کریں؟ تو ان کے لیے جو ہے 2 چیزیں ہیں، بلکہ 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے جس کا اچھے سے سب چل رہا ہے لیکن ابھی فی الحال دینے کے لیے اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ ایک کام تو یہ کر سکتا ہے کہ اپنے پاس جو کچھ ہے سونا ہے پراپرٹی جو اس میں سے کچھ حصہ بیچ دے، اس میں سے کچھ حصہ بیچ دے اور زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چیز بکتی بھی نہیں ہے، جیسے کوئی فلیٹ وغیرہ ہمارے پاس ہے، بک بھی رہی ہے تو 20 کا جو ہے 15 مل رہا ہے، تو آدمی سوچتا ہے میں 5 لاکھ نقصان کیوں کروں؟ تو پھر اس صورت کے اندر دوسری شکل یہ ہے کہ کسی اپنے جان پہچان والے سے کچھ دنوں کے لیے قرض لے لے، زکوٰۃ دینے کے لیے قرض لے لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ بھی رولنگ والا قرض ہوگا،
قرض لے کر کے زکات دے دے وے اور جیسے ہی روم بک گیا جو بھی کچھ ہوا پھر وہ اس کو اپنا قرض دے دے. ویسے جب بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے کانٹیکٹ بھی بڑے ہوتے ہیں, ان کو قرض فوراً مل جاتا ہے. غریبوں کو قرض نہیں ملتا, وہ بطور. تیسری شکل یہ ہے کہ قرض بھی نہیں مل رہا, کچھ بک بھی نہیں رہا ہے, تو ابھی زکات کیسے دیں گے؟ تو اب وہ جو اس کی جب تاریخ آئیں گی تو وہ تاریخ کو بیٹھے پورا حساب کریں کہ میرے پاس اتنا مال ہے, اتنی پراپرٹی ہے, اور پوری جو ہے کیلکولیشن کریں کہ میری اتنی زکات نکل رہی ہے. اب ایک پیپر لیں, پیپر کے اوپر ایک وصیت لکھیں. سب سے پہلے اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ جیسے ہی میرا کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا, میرے پاس پیسہ آ جائے گا, تو میں پہلی فرصت میں زکات نکالوں گا. لیکن اگر یہ ہونے سے پہلے میں مر گیا تو وصیت لکھے اپنے بچوں کے نام, اپنے بیوی کے نام, اپنے رشتہ داروں کے نام کہ میرے اوپر یہ تاریخ کو اتنی زکات فرض ہوئی ہے, کسی وجہ سے میں دے نہیں سکا, میرے مرنے کے بعد فوراً میرے مال میں سے اس کی زکات دی جائے. تو یہ 3 شکلیں اور 3 صورتیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دیکھیں گے بعد میں, ایسا نہیں ہے, حساب کر کے اس کو باقاعدہ رکھنا پڑے گا, ورنہ وہ گنہگار ہوگا. جتنے دن ڈیلے ہوگا اتنے دن کا مصیبت آ سکتی ہے. جیسے میں نے بتایا نا حضرت عائشہ کی روایت کہ زکات کا مال کسی مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے, دوسرے مال کو بھی ضائع کر دیتا ہے. تو یہ وعید ہم شامل نہ ہو جائے, اس لیے 3 صورتوں میں سے ایک صورت ہم کو اختیار کرنی ہے. شریعت نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے. اسی طرح ایک مسئلہ یہ تھا کہ زکات نکالتے وقت نیت کرنا ضروری ہے کیا؟ تو دوستو جب ہم زکات نکال رہے ہیں, اپنے مال میں سے زکات کا مال نکال رہے ہیں, حساب کتاب کر رہے ہیں, تو زکات کا مال الگ کرتے وقت نیت کرنا ضروری ہے کہ یہ زکات کا مال ہے, میں نے زکات نکالا ہوں, ورنہ وہ عام صدقہ شمار ہوگا. بعض لوگ جو ہے کوئی چیز کسی کو غریب کو دے دیتے ہیں, اس وقت زکات دینے کی نیت نہیں کرتے, خالی ایک مدد کی نیت ہوتی ہے. بعد میں سوچتے میں نے دیا تو تھا اس کو 500 روپے 1000 روپے دیا تھا, چلو وہ زکات کی نیت کر لیتے. ایسا نہیں ہوتا. زکات نکالتے وقت نیت کرنا ضروری ہے. زکات دینے کے بعد زکات کی نیت کرنا, اس سے زکات ادا نہیں ہوگی, وہ صدقہ ہوگا, شمار ہوگا, ثواب ملے گا, لیکن ایک فرض ادا نہیں ہوگا. تو زکات نکالتے وقت, مال علیحدہ کرتے وقت اس کی نیت کرنا ضروری ہے. لیکن زکات دیتے وقت زکات بولنا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ سوچتے ہیں کہ جو سامنے جس کو ہم زکات دے رہے ہیں اس کو بول کے دینا ضروری ہے, بھائی یہ زکات ہے. تو دوستو یہ بالکل مناسب چیز نہیں ہے, کیونکہ بعض لوگ اگرچہ اللہ نے ان کو مستحق بنایا ہے لیکن ان کے اندر بھی غیرت ہوتی ہے, ان کے اندر بھی دل ہوتا ہے. زکات کا نام سن کے کرنٹ لگتا ہے ان کو کہ میں زکات لے رہا ہوں, اور لگنا بھی چاہیے غیرت مند آدمی کو. اب مجبوری ہے تو لے رہا ہے, وہ بات اور ہے, لیکن اس کو یہ بولنا بھائی یہ زکات ہے کیا, یہ زکات ہے, تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. ہمارے استاد بولتے تھے ایک شخص کو بول سکتے ہیں. جو لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جہیز کی, اور بچی غریب ہوتی ہے, اور دولہا جو ڈیمانڈ کرتا ہے, دولہے کے گھر والے ڈیمانڈ کرتے ہیں فریج چاہیے, ٹی وی چاہیے, یاما چاہیے, اور بلیٹ چاہیے, اور جو بھی کچھ چاہیے. اب مجبوری میں دیتے اس کو لوگ, بچی کو, غریب بچی ہے, جمع کر کے دیتے. تو ہمارے استاد بولتے تھے کہ جو بھی کوئی دے رہا ہے نا کباڑ, ٹی وی, فریج, اس کے اوپر لکھ کے دے کہ یہ زکات کے پیسے کا ہے. کچھ تو شرم آئیں گی اس کو, یہ زکات کے پیسے کا جو تیرے کو مل رہا ہے نا, سب مانگ کے جو بھیک مانگ رہا ہے تو یہ زکات دے رہے تیرے کو, تو ایسی جگہ پہ لکھ سکتے. باقی جو غیرت مند آدمی ہے جس کو زکات دی جا رہی ہے اس کو بولنا ضروری نہیں. بعض لوگ بہت غلط فہمی میں رہتے کہ بولنا ضروری ہے تو بول بھی دیتے. سامنے والے کے دل پر دوستو وہ جملہ جو ہے بجلی کی طرح جو ہے چھپتا ہے وہ, اس لیے خدا ایسا نہ کرے. بلکہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آدمی مستحق ہے, لیکن اتنا غیرت مند ہے کہ زکات بولیں گے یا اس کو احساس ہوگا کہ یہ زکات مجھ کو دی جا رہی تو نہیں لے گا, ایکسیپٹ نہیں کرے گا, تو اس کو ہدیہ بول کے بھی دے سکتے ہیں. نیت تو ہماری زکات کی ہوگی, لیکن ہم بولیں گے چلو ہدیہ ہے تمہارے لیے, بچے کو کچھ دلا دینا, کچھ ضرورت پوری کر لینا. ایسے بھی جملے اس کی دل جوئی کے لیے بولے جا سکتے ہیں, کیونکہ اللہ رب ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, اللہ نے ہم کو دینے والا اور اس کو لینے والا بنایا. ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ ہم لینے والے ہوتے تھے, وہ دینے والا ہوتا تھا, لیکن اللہ نے اس سے ہم کو بچایا. اللہ کا شکر, یہ بولنا ضروری نہیں. ایک لاسٹ مسئلہ یہ ہے کہ ہیرے جواہرات اگر کسی کے پاس ہو اور وہ صرف استعمال کے لیے ہے تو اس پر زکات نہیں ہے, لیکن تجارت کے لیے ہے. ہیرے جواہرات کا کوئی بزنس مین ہے, بزنس کرتا ہے, تو اس پر زکات ہوگی. لیکن ہیرے کی ذات پر استعمال کے اعتبار سے کسی نے لیا ہے تو اس پر زکات نہیں ہے. سونے چاندی کے زیورات کا مسئلہ انشاءاللہ آگے آئے گا. اب کل سے ہم کیا شروع کریں گے, جو کس کو زکات دینا مناسب ہے اور کس کو نہ دینا چاہیے. یعنی اللہ رب العزت نے خود ہی بتا دیا کہ زکات کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کو نہیں دی جا سکتی. انشاءاللہ وہ ہم کل سمجھیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق. سبحان اللہ.